کہ جب وہ دریا پار کر کے گئے ہیں تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے. تو اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے، میں کل گھر جا کے اسے ڈیٹیل سے پڑھا تو بڑا مجھے پسند آیا کہ معبود کو اپنے سامنے حاضر دیکھنے کے شوق میں دنیا میں بت بنانے کی رسم بنیاد رکھی گئی، کیونکہ عشق یعنی امید رکھنے والی جان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی جو عشق ہے نا وہ انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے. افسوس کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ مسلمانوں نے تو پختہ قبریں بنا لیں، مجاورت کے ذریعے سے اپنا یہ ذوق پورا کیا، یعنی مجاور بن کے بیٹھ گئے. ذرا غور سے سننا کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. پتہ ہی ہے سب کو، اکثر لوگوں نے معرفت کے نام پر اپنے شیخ کا تصور ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح رکھا کہ وہ عدم موجودگی میں بھی انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی. اللہ تو انہیں نظر نہیں آیا، لیکن اپنے معبود. مجھے یاد ہے میرا ایک بھانجا، اس کو کہیں جن کو پتہ نہیں جن کے پیر کے پیچھے جاتا، اس نے کہا تھا ایک آدمی نے لوہا نہیں پہننا اور دوسرا بستر پہ نہیں سونا تو نے. اور وہ چین وہ لاتا تھا، ربر کا اسٹیپ لاتا تھا، چین والا نہیں گھڑی پہنتا تھا اور زمین پہ سوتا رہا. 2 سال بعد تنگ آ گیا، اس نے گھڑی بھی وہ پہن لی. اور وہ حالانکہ وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا تھا، پیر کی تصویر لگائی ہوئی تھی. یعنی تصور میں کہتے تھے کہ وہ سامنے ہے لیکن وہ سامنے نہیں ہوتا. اس طرح انہوں نے اپنا شوق پورا کیا اور وہ اپنے خیال میں اس سے پوچھ کر ہر کام کرنے لگے. خیال ہی خیال میں، موجود نہیں ہے پیر، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خیال ہی خیال میں. جو حق ہم کو اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ حق لوگوں نے پیروں کو دیا. اس کا نام انہوں نے فنا فی الشیخ ہونا رکھا. شیخ پیروں کو کہتے ہیں نا. تو جو یعنی اس کے غیر حاضری میں بھی اس سے پوچھ کے کام کرتے، یعنی وہ شیخ میں فنا ہو گیا ہے، شیخ ہی بن گیا ہے سمجھے. یعنی استغفر اللہ. پھر کچھ آگے بڑھے اور اس صورت کو رسول قرار دے کر انہیں آنکھوں سے دیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور ہدایات لینا شروع کر دیا. یعنی کہ ان پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے. اور اسے فنا فی الرسول قرار دیا. پہلے فلا فی شیخ، پھر فنا فی الرسول. پھر کچھ اور آگے بڑھے تو اس صورت کو رب قرار دے کر ہر لمحے آنکھوں کے سامنے رکھ لیا اور اسے فنا فی اللہ کہہ کر شیخ کی صورت کے خدا ہونے اور ہر وقت اس کے دیدار اور اسے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کر لیا. یہی ہے نا جو اس طرح پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ پھر کیا سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ. اللہ کو تو وہ بالکل ہی جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور انہیں کو اہمیت دیتے ہیں. اور رسولوں کو بھی ڈراتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا انکار کرو، ڈرو ہمارے معبود تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر دے. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جانے کا دعویٰ کر دیا. کسی نے کہا انا الحق، میں ہی حق ہوں. کسی نے کہا میں سبحان ہوں، میری شان کس قدر عظیم ہے. یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا خود میں آ کے اللہ استغفر اللہ، میں تو ہو گیا یعنی میں اللہ ہو گیا، تو میں ہو گیا، یعنی میں تیرے میں آ گیا تو میرے میں آ گیا. اگر وہ آ جائے نا اندر، اگر وہ اندر آ جائے پھر اور طرح کی بات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی خدا بن گیا، میں تیرے میں تو میرے میں حلول ہو گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو کوئی دوسرا ہے. اب یعنی دیکھ لیں یہ کیا ہوتا ہے سارا. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بت پرستی سے. پھر آہستہ آہستہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے پیر موجود ہے، پھر آہستہ آہستہ اسی کو خدا کا مقام دے کے سارے شرک شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بنی اسرائیل کی تھی. اصل میں بت سامنے نظر تو آ رہا ہے جو بچڑا بنایا، ہاتھ پاؤں آنکھ سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بات کر ہی نہیں پا رہا. حضرت موسیٰ جب اللہ سے کلام کرتے تھے، موسیٰ سامنے بھی نہیں تھے، لیکن ہم کلام ہو کے آتے تھے نا. تو یہ سامنے ہو کے نہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں، کیا وہ اس سے چلتے ہیں؟ ان کی آنکھیں کیا وہ دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں؟ یعنی جن کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے وہ تمہارے لیے کیا اختیار رکھیں گے. یہ اصل میں بتانا مقصود تھا. تو میں نے یہ مجھے بڑا اچھا لگا سارا کہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ. اسی طرح ہوتے ہوتے پھر انسان برائی جو بھی کرتا ہے نا، اگر شروع میں وہ شرک سے باز آ جائے تو رک جائے گا، نہیں تو پھر آگے چیز بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اور ہمارے الحمدللہ 9 رکوع ہو گئے، 6 رکوع ہو گئے ہیں. 7واں رکوع آج ہم نے پڑھا سورۃ اعراف کا 9واں پارہ ہے. ادنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا. واتممناہا بعشر، پھر ہم نے پورا کیا اس کو 10 کے ساتھ. فتم میقات ربہ، جب پوری ہو گئی مدت آپ کے رب کی 40 لیلۃ 40 راتوں کی. وقال موسیٰ لاخیہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون سے، اخلفنی فی قومی، جانشینی کرنا میری قوم میں، واصلی، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کے پیچھے نہ لگ جانا. یعنی وعدہ 30 راتوں کا لیا تھا، اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دی. اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ 30 دن سمجھیں. اللہ نے دیکھا کہ جب اس کا بالکل عبادت دل جم جائے، اعتکاف ہے نا، روزہ ہے، اعتکاف ہے وہاں پہ جا کے،
تو جب اس کا دل عبادت میں جم جائے تو پھر 10 راتیں اور بڑھا کے اس کو اور نکھار دیا جائے، اس وجہ سے اللہ نے 10 راتیں بڑھائیں، لیکن اللہ نے کوئی یہاں ذکر نہیں کیا کس لیے بڑھائیں، بس اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں۔ جب حضرت موسیٰ جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا انہوں نے دعا کی تھی میرے لیے میرے گھر والوں سے مددگار بنا دینا، یعنی رسول کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے بحیثیت مددگار تھے۔ اللہ نے ویسے ان کو بھی نبوت سے نواز دیا تھا، لیکن اصل مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ انہیں بھی نبوت دے دیں۔ تو 40 راتیں جب ہو گئیں تو کہہ کے گئے تھے ہارون سے کہ میری قوم کی اصلاح کرنا، انہیں پتہ تھا یہ قوم شرک میں مبتلا ہے، تو جیسے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا دیں، تو کہا کہ اصلاح کرنا، ان کے پیچھے نہ لگ جانا کہ یہ تمہیں اتنا مجبور کریں کہ تو ان کے پیچھے لا کے ان کا معبود بنا دے، ایسا نہ کرنا۔ وہ کہا فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اب سامری جادوگر جو تھا، منافق تھا، حضرت موسیٰ کی قوم میں شامل تھا، جب بنی اسرائیل آئے وہ بھی ساتھ آ گیا، اسے چونکہ پتہ تھا کہ جادو کس طرح ہوتا ہے، تو جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو، جب دریا پار کرنا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک یہاں جو وہاں پاؤں رکھتا ہے نا وہاں سبزہ اگاتا ہے، سامری نے دیکھا، اس نے حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی لے لی کہ میرے جادو کے کام آئے گی، یہ جہاں سبزہ اگ رہا ہے پاؤں رکھنے سے تو ضرور اس میں کوئی طاقت ہے۔ اب جب بچڑے کو معبود بنایا، پہلے تو چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ کے، اور سامری کو موقع ملا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ موسیٰ تمہیں لارا لگا کے گیا، اس میں واپس نہیں آنا، لہٰذا میں تمہارے لیے زیورات وغیرہ جو لے کر سب لے آؤ یہاں میرے سامنے، میں اسے آگ میں ڈال کے تمہارے لیے ایک بچڑے کا جسم بنا دوں گا، یہ تمہارا معبود ہوگا۔ وہ ناؤز باللہ موسیٰ جھوٹ بول کے گیا، کوئی اس کا معبود نہیں ہے۔ لیکن اب جب اس نے معبود بنا لیا اور 30 راتیں جب گزر گئیں، پھر تو سامری کو اور موقع ملا، کہا میں نے کہا تھا نا اس نے واپس نہیں آنا، دیکھ لو واپس نہیں آیا۔ پھر حضرت ہارون جب منع کرتے تھے ان کے در پہ ہو گئے تھے کہ اس کو قتل ہی کر دیں، اور جب یہ حضرت موسیٰ چونکہ آگے پہلے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے کیوں آگے قوم کدھر ہے، کہا قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، حضرت ہارون کی نگرانی میں جا رہی تھی، کہا میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اب پیچھے سے جب حضرت ہارون نے منع کیا تو وہ تو بہت ہی پیچھے پڑ گئے، پھر حضرت ہارون نے اس لیے کہنا منع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ نہ پڑ جائے، تو حضرت موسیٰ کے مجھے کہیں گے اچھی صلاح کی ہے، قوم کو مختلف حصوں میں بٹ دیا، پھر حضرت ہارون خاموش ہو گئے تھے۔ ولما جاء موسیٰ لیمیقاتنا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، وکلمہ ربہ، کلام کیا اس سے اس کے رب نے، کالا کہا ربی ارنی، کہنے لگے رب مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے ایک دم سے آواز آ رہی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تجھے سامنے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے شوق میں کہہ دیا، کالا اللہ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ دیکھنا لگے کلام کر کے آتے تھے لیکن دیکھا نہیں دیکھ سکتا۔ ولکن انظر الی الجبل، تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، یعنی تجھے اتنا شوق ہے نا تو میں تجھے ایک نشانی بتاتا ہوں، اگر یہ چیز تو ہوگی برداشت تجھ سے پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم، مکان نہ ہو اپنی جگہ پہ قائم رہا، فسوف ترانی، عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی ہوئی اس کے رب کے لیے جبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، جب انہیں ہوش آیا، کالا، کہنے لگے سبحانک، پاک ہے تو، تبت علیک، میں نے تیری طرف توبہ کی، وانا اول المؤمنین، میں پہلا مومن ہوں، یعنی میں بغیر دیکھے ہی ایمان لے آیا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کالا کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک، میں نے چن لیا تجھ کو، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ، پس تو پکڑ، ما آتیتک، جو میں تجھ کو دوں، وکن من الشاکرین، ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ وکتبنا لہ فی الالواح، ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت ہے، و تفصیلا، اور تفصیل ہے، لکل شیء، ہر چیز کی۔ فخذھا بقوۃ، پس پکڑ اس کو مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک، کا حکم دے اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، کہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کر لیں، ساوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو گھر نافرمانوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب کتاب دی تو کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا کہ ایک تو اس کے اچھے احکام کی پیروی کریں، یعنی جسے منع کیا گیا رک جائیں، جو حکم دیا ہے وہ کریں، یا پھر اس کی اچھے طریقے سے پیروی کریں، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل بھی کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں عنقریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہ ایمان لے آئے تو انہی کے گھروں کا، جن کے محلات ہیں فرعون کے سارے، تو میں عنقریب تمہیں ان کے گھروں کا مالک بنا دوں گا، یعنی ان کا گھر تمہیں دکھا دوں گا۔ ساصرف عن آیاتی الذین، عنقریب میں پھیر دوں گا اپنے کام سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناجائز،
وہیں یروکل آیتن، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، لا یومنو بہا، نہیں وہ ایمان لاتے اس کے ساتھ، وہیں یرو سبیل الرشدی، اگر وہ دیکھتے ہیں بلائی کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، وہ اس کو راستہ نہیں پکڑتے، وہیں یرو سبیل الغی، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، یتخذوہ سبیلا، تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہر نشانی دیکھ کے بھی ماننے لائیں گے، اس لیے میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ وہ اب ہدایت کو قبول ہی نہیں کریں گے، ان قریب میں پھیر لوں گا اپنے حکام ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں عاجزی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے، ہم انہیں اپنی آیات سے ہمیشہ کے لیے پھیر دیں گے، اور پھر وہ خود ہی کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ غلاف نہیں ہوتے، اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ ہمارے احکام کو جھٹلاتے تھے اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، بلقاء الآخرۃ، ملاقات کو آخرت کی، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے مال، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ کیا کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد ان کے زیورات سے عجلاً بچڑے کا جسم، جسد الخوار، جس کا جسم بچڑے کا تھا، علم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام ہی نہیں کر رہا، یعنی جس کو پوجنے جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت ہے، تو اس کے سامنے وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ کلام ہی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں یہی تھا نا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، تو انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے کلام نہیں کرتا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے جب کہا نا کہ بڑے بت سے پوچھو، اس نے بت توڑے ہوں گے، تو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے یہ کہ بولتے ہیں، یعنی خود وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بولتے نہیں، ان میں کوئی ہے ہی نہیں اختیار، اگر اختیار ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو بچا تو لیتے نا، یہ بڑا بت جو ان کا سردار کھڑا ہے وہ اپنے چھوٹے بتوں کو بچا لیتا، وہ بچا نہیں سکا، تو اس طرح کہا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے یہ جو بچڑا ہے، ولا یہدیم سبیلا، نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دیتا ہے، اتخذوہ، انہوں نے پھر بھی معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ لما سکت فی ایدیہم، اس کا لفظی مطلب ہے جب گرا دیا گیا جو ان کے ہاتھوں میں تھا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب شرمندہ ہو گئے، وارو، انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، یہ کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی شرمندہ انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی ہم کتنے بیوقوف ہیں، نہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں، عظمت تو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں تو ہم ان کی بات سن نہیں رہے ہیں، تو یہ تو کلام بھی نہیں کر رہا، تو انہیں خیال ہوا کہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جب انہیں خیال آ گیا کہ گمراہ ہو چکے ہیں یعنی شرمندہ ہو گئے نا، قالوا، تو کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کی حالت میں، غصہ انہیں یہ تھا کہ اتنی یہ بیوقوف قوم ہے کہ اتنی محنت سے میں نے وہاں سے نکال کے لایا ہوں، وہاں اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، تم آگے پہلے آگے تھے نا، تو قوم کیا تھا پیچھے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو غصے کی حالت میں ہے کہ اتنے یہ جاہل اور کمزور ہیں کہ اتنا میں نے انہیں سمجھایا، وہاں سے نکال کے لایا بت پرست سے، پھر یہاں کے بت پرستی میں چلے گئے، اور افسوس بھی ہوا انہیں کہ ہارون کو بھی چھوڑ گیا تھا اصلاح کے لیے، اس نے بھی اصلاح نہیں کی۔ کالا، تو آ کے کہا ہارون سے، بیس ما خلفتمونی، بیس ما خلفتمونی، کتنی بری تو نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد، اجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، حکم سے اپنے رب کے، والقى الالواح، رکھ دی تختیاں، واخذ براس اخیہ، اور پکڑا سر سے اپنے بھائی کو، یجرو علیہ، گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف، یعنی غصے میں دو کام کیے، ایک تو تختیاں رکھ دیں، حالانکہ اہم کام تھا، اللہ نے کہا تھا اپنی قوم کو جا کے بتانا، لیکن یہ سن کے کہ شرک کیا ہے تو تختیاں رکھ دیں اور بھائی کے سر سے پکڑ لیا گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف، غصہ تھا اپنے بھائی کا، یہ بھی نہیں خیال کیا کہ میں نے مددگار مانگا تھا، اللہ نے مجھے مدد کر دیا، بس گھسیٹ لیا۔ کالا، تو ہارون کہنے لگے، ابن اماں، ماں جائے، بھائی بھی کہہ سکتے تھے نا، ماں جائے کیا کہ نا کہ ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، کیا ہو گیا تمہیں، ہوش کرو، اس لیے کہ ذرا ان میں تھوڑی سی شفقت آ جائے میرے لیے۔ ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور خیال کیا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتی، فلا تشمت بی العدا، پس نہ تو رسوا کر مجھ کو دشمنوں کے سامنے، دوسرا معنی ہے نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، یعنی یہ تو سر سے گھسیٹا ہے سب بالوں سے، تو وہ تو پہلے ہی میری بےزتی کر چکے ہیں، تو ان کے سامنے میری اور بےزتی نہ کر، فلا تعجلنی مع القوم الظالمین، اور نہ تو بنا مجھ کو ظالم قوم میں سے۔ جب ایسا ہو نا تو کسی کو بھی، یعنی کسی کو کسی کے سامنے کبھی ذلیل نہ کریں،
یہ اس سے مطلب نکلتا ہے کہ دشمنوں کے سامنے نہ کر، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی برا وقت آئے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو کہتا ہے بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ کہتا ہے دشمنوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ نے جب نبیوں کو اور ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کیا، جب عذاب آیا ان کو وہاں سے نکال دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. قالا کا رب اغفر لی ولی، اے رب بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو. وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کی طرف سے. وذلت، اور ذلت. فی الحیاتی دنیا، زندگی میں دنیا کی. ذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے. ثم تابوا، پھر توبہ کی. من بعد، اس کے بعد. وآمنوا، اور ایمان لے آئے. ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی جنہوں نے بچوں کا معبود بنایا وہ ذلت سے ہمکنار ہوئے نا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. لیکن جنہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے رحم کرنے والا ہے. لما سکت عن موسیٰ الغضب، جب خاموش ہو گیا موسیٰ سے غصہ، یعنی سکت کا خاموش ہونا، ساکن ہونا، یعنی غصہ جاتا رہا. جب جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، تو تختیاں اٹھا لیں. ففی نسختیہ، اس نسخے میں خدا نے ہدایت تھی. و رحمت، رحمت. للذین، ان لوگوں کے لیے. ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی. لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے. فلما اخذتہم الرجفۃ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. قالا، کہا ربی، اے رب. لو شئت، اگر تو چاہتا. اہلکتہم، تو انہیں ہلاک کر دیتا. من قبل، پہلے ہی. وإیایا، اور مجھ کو بھی. یعنی ہماری ملاقات کے لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں بھی اللہ پتہ چلے کہ تو اللہ سے کلام کرتے، ہمیں وہاں لے جائیں. جب وہاں لے کے گئے ہیں تو ان پہ پہلے زلزلہ آیا، پھر اللہ انہوں نے موت دی. پہلے ہلکا زلزلہ آیا کہ شاید یہ رجوع کر لیں، اس سے کہ نہ مطالبہ کریں، باز آ جائیں، لیکن پھر انہیں ہلاک کر دیا. تو حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جب میں نے وہاں سے نکال کے لایا تھا، مصر سے آزاد کرا کے لایا تھا، اس سے پہلے تو انہیں ہلاک کر دیتا. اب جب میرے پہ ایمان لانے کے بعد اور میرے ساتھ یہاں آنے کے بعد تو انہیں ہلاک کیا، تو بات تو وہی ہے کہ پہلے مجھے قوم جھوٹا کہتی ہے، اور جب یہ یہاں مر گئے تو وہ کہیں گے تو واقعی جھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کر کے آئے، وہاں پہ آ کے کہہ دیا وہ ہلاک ہو گیا. تو کہا اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو انہیں پہلے ہلاک کر دیتا، مجھے بھی، یعنی مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا تو ہلاک کرتے ہم کو جو کیا بیوقوفوں نے منا، ہم میں سے. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ 70 کے 70 آدمی جو تھے وہ اس نیت سے نہیں گئے تھے، شرک کی نیت سے یا کوئی آزمانے کے لیے، وہ ویسے چاہتے تھے کہ ہم دیکھ لیں. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا اللہ کو دیکھیں گے تو تجھ پہ یقین لائیں گے. تو 70 آدمی حضرت موسیٰ نے وہ چنے تھے جن کا ایمان تھا، لیکن ان میں سے کچھ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں اللہ فتنتک، اللہ تعالیٰ یہ تو تیری آزمائش ہے، یعنی تو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، اب جو ہلاک کیا تو یہ تیری طرف سے آزمائش ہے. تو ذلو بہا من تشاء، تو گمراہ کرتے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے. وتہدی من تشاء، تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے. واغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دے. وانت خیر الغافرین، تو بہتر بخشش کرنے والا ہے. یعنی رسولوں نے کبھی اب یہ ضرور کہہ دیا کہ ان کو پہلے ہلاک کر دیتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے اب ہلاک کیوں کر دیا، اس طرح کی بات نہیں کی. فوراً ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے. وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں. اِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ، بے شک ہم نے تیری طرف ہدایت پا لی. قالا، کہا عذاب یصیب، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں. بھی اس کو من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت، میری رحمت وسیع ہے. کل شیء، ہر چیز سے، یعنی سب چیزوں پر چھائی ہوئی ہے، حاوی ہے. فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ، ان قریب میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں. وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہمارے حکام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ، اور وہ نبی ان پر کی پیروی بھی کرتے ہیں. الَّذِینَ یجدون، جس کو پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں. یامرہم، وہ حکم دیتے ہیں ان کو، بالمعروف، نیکیوں کا. وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں ان کو برائیوں سے. وَیحل لَہُمُ الطَّیِّبَاتُ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. وَیحرم علیہم الخبائث، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. وَیَضَعُ، اتارے گا. عنہم، ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ. والاغلال اللاتی، اور وہ توق، کانت علیہم، جو انہوں نے اپنے اوپر رکھے ہوئے تھے. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ. وَعَزَّرُوہُ،
اور اس کو تقویت دی، و نصروہ اس کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن مجید کی، اولئک هم المفلحون ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جن کے لیے میں نے اپنی رحمت لکھی ہے، ان کی ساری خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، رسول نبی ان پر کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری نشانیاں کتاب میں موجود تھیں کہ وہ کیا کچھ کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، پاکیزہ حلال کرے گا اور ناپاک کو حرام کر دے گا، اور وہ بوجھ اور توق جو تم نے اپنے اوپر خود لاد لیے ہیں، اللہ نے لازم نہیں کی ہے، وہ سارے اتارنے والا، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے لا کے تمہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہوگا۔ بس جو لوگ ایمان لے آئے اس کے ساتھ، اس کو تقویت دی اور مدد بھی کی اور قرآن مجید کی پیروی کی، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کل کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی وہی ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ یعنی میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن اختیار مجھے نہیں دیا گیا، ملک اور حکومت ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان لے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی امی کے ساتھ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، و کلماتہ اور اس کے کلام پر۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ آمن رسول بما انزل علیہ النبی والمؤمنون، ایمان لایا رسول جو اس کی طرف اتارا گیا، اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلام پر بھی۔ واتبعوہ، تم اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی وہ اپنی پیروی کرنے کو نہیں کہہ رہا، یا اپنا کہنا ماننے کو نہیں کہہ رہا، پیروی کرنے کو کہہ رہا ہے، چونکہ وہ اللہ اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، تو جو اس کے ایمان پر کلام پر ایمان لائے گا ظاہر اس پر عمل بھی کرے گا۔ اس لیے ہمیں بھی یہی کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد حق کیا ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھیج دیا رسول کو بنا کر، مولنی بنا کر، کہ تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک جماعت ہے جو ہدایت دیتی ہے حق کی، وبہ یعدلون، اور وہ حق کے ساتھ انصاف بھی کرتی ہے۔ یہ جب اشارہ آتا ہے نا موسیٰ کی قوم میں سے، تو عبداللہ بن سلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے جب زنا کے لیے آئے تھے، وہ فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں نے اپنا بھیجا تھا گروہ کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سزا پوچھو کیا ہے، اگر ہلکی سزا بچائیں گے تو قبول کر لینا، اگر یہی ہوگی تو چپ کر کے واپس آ جانا۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا تو یہ عبداللہ بن سلام بھی ساتھ تھا، انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اپنی کہا نا کتاب لے کر، اپنی کتاب لائے تو اس پہ ہاتھ رکھا ہوا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ اس کے ذرا ہاتھ ہٹائیں، تو اس میں وہی سزا تھی جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو ایمان لے آئے وہ حق کے ساتھ انصاف بھی کرتی ہے، نہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ حق کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ وقطعناہم اثنا عشرۃ اسباطا امما، ہم نے انہیں تقسیم کر دیا 12 پوتوں کی جماعتوں میں۔ وحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، استسقاہ، جب پانی مانگا اس سے قوم، اس کی قوم نے، انضرب بعصاک الحجر، کہ تم مار اپنا عصا پتھر پر، فن بجست من حسنۃ عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، عینا چشمے، قد علمت جان لیا، کلو ناسن ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کا گھاٹ، وظللنا علیہم الغمام، ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، وانزلنا علیہم، اور اتارا ان پر، من اور سلوہ، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیں، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا من سلوہ، جتنا کھانا ہے بس کھا لو، باقی چھوڑ دو۔ حضرت یوسف نے بھی جو تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال آئیں گے تم خود کھیتی باڑی کرو گے، لیکن جتنا کھانا اتنا ہی باقی رہنے دینا اسی میں، پھر 7 سال سخت آئیں گے، ان دنوں میں تمہارے وہ کام آئے گا، لیکن وہ کاٹ کے جمع کر کے رکھ لیتے تو وہ بھی گل سڑ جاتا۔ تو یہاں انہوں نے یہی کیا لالچ کہ ہم اس کو جمع بھی کر لیں، تو سارا گل سڑ گیا، تو ہمارا نہیں نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا انہوں نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، حاضر کریا تھا جب کہا گیا ان کو ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَّاتِکُمْ، ہم بخش دیں گے تم کو تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِینَ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی جس قوم نے اتنی نافرمانی کی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر رہا ہے کہ فلاں اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کھانے کو جو ہے ملے گا، لیکن گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، جو غلطی ہو گئی اس کی بخشش مانگنا، اور دروازے میں جھک کے عاجزی سے داخل ہونا، یہ نہ کرنا کہ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کر دیا۔
ہوتا اصل میں یہی ہے کہ نافرمانی کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دیتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اصل بات دیکھنی ہے کہ ہم اپنا عمل کیا کریں، ہم اللہ کو کتنا راضی کریں۔ یہ کہنا کہ اللہ میرا نہیں ہے، اللہ آج کل لگتا ہے میرے سے ناراض ہے، تو پتہ اگر کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں، کہیں سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں وہ میرے سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، پتہ نہیں وہ میرے سے ناراض ہے، کیوں ناراض۔ اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، پوچھے تو صحیح کہ کیوں ناراض ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے تم وہ بات کو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہوا ہے؟ اور یہ اللہ سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے پوچھو کہ تم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہم ہیں تو ایسے بے حسی ہم کہتے ہیں ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، اچھا پھر یہ کوئی آزمائش ہوگی، چلو آزمائش بھی ہوگی تو آزمائش میں پورا تو اترنا ہے نا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے یا کہ نہ شکرہ ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں یہ کہا کہ سجدہ کر عاجزی داخل ہونا، تو نہ انہوں نے حطتن کہا، اس کی بجائے ہنتتن کہا، گناہوں کی بخش بھی نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ ایسا کر دیتے تو ہم ضرور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، یعنی مراد یہ کہ اگر ہم جیسے گناہ گار جس وقت بیٹھے ہیں اتنے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ساری خطائیں معاف کر دوں گا، پھر نیکی کرنے والوں کو مزید اپنی رحمت میں لے لوں گا، انہیں مزید نیکیوں کی توفیق دے دوں گا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی، بدل دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے قولاً بات غیر الذی، اس کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ واسألہم عن القریۃ التی، پوچھئے ان سے اس بستی سے، التی کانت حاضرۃ، یعنی ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر تھی، اس جادونا فی السبت، جب وہ زیادتی کر رہی تھی ہفتے کے دن میں، اس تاتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، ہی تانم، ان کی مچھلیاں، یوما سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شران، تیزی سے، یوما لا یسفتونا، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے آزمایا ان کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی اگر نافرمان نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا کہ صرف ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی ہیں، آگے پیچھے بھی آتی رہتی، لیکن اللہ نے چونکہ آزمانا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ کیا یہ میرے حکم کے مطابق پابند رہتے ہیں یا اپنے خواہش کے مطابق میرے حکم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، یعنی اس بستی کی ایک جماعت نے ان میں سے کہا، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا انہیں عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً، عذاب سخت۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، کہا معذرت کے لیے اپنے رب کی طرف، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی یہ جب منع کرتے تھے نا، جو لوگ اس کی پوجا نہیں کر رہے تھے اور انہیں منع کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ سرکشی ہے، یہ نافرمانی ہے، تو دوسری قوم، ایک قوم درمیان میں تھی جو منع کر کر تھک گئی تھی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا، پہلے وہ منع کرتے رہے، جب انہوں نے دیکھا یہ باز ہی نہیں آنے والے تو اس لیے انہوں نے باقیوں کو کہا کہ کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو۔ اب انہوں نے نصیحت کو پکڑنا نہیں، اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا، تو انہوں نے کہا معذرت کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی اس لیے نصیحت کریں۔ اللہ نے بھی کہا نا کہ ان سے اعراض ضرور کرو لیکن وصیت کرتے رہو، عارض عنہم، ان سے اعراض کرو، عائزہم، انہیں نصیحت کرتے رہو۔ اگر اعراض کر کے تم نے منہ موڑ لیا تو ان کو نصیحت کون کرے گا؟ تو اس لیے کہا کہ ہم نصیحت اس لیے کریں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی باز آ ہی جائے، اور تیرے ہاتھ پہ ایک شخص کا ایمان لے آنا 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی آپ کو موقع ملے نا کہ آپ کسی کو بات بتا سکتی ہیں، مثلا کوئی اگر میں ہی غلط کام کر رہی ہوں، میرے پاس سے بیٹھی ساتھ ہیں کہ باجی یہ والا کام مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے، وہ اگر نہیں کہیں گی مجھے دیکھتے ہوئے کہ میں غلط کام کر رہی ہوں تو پھر ان کی پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں روکا۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر لے کہ جب تم نے دیکھا تھا بچڑے کو معبود بنا رہے ہیں تو شرک جیسا ظلم کر رہے تھے، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا، ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہم بری ہو جائیں، اگر مانیں یا نہ مانیں ان کی بات ہے، ہم اللہ کے ہاں بری ہو جائیں۔ رسولوں کو بھی اللہ نے یہی کہا نا کہ تم بری ہو، تم ان پہ داروغہ نہیں ہو، تم نے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ بچیں یا نہ بچیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، بس جب انہوں نے بلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب، ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھے، بعذاب بئیس، برے عذاب کے ساتھ، یعنی جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں، پہلے اللہ نے کوئی ہلکا سا عذاب دیا، انہیں جسمانی بیماری، قحط وغیرہ،
شاید یہ سنبھل جائیں اور اب واپس آ جائیں۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی نافرمانی چکے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک برا عذاب بھیجا۔ فلما تو انمانہ عنہ، جب انہوں نے سرکشی کی اسے جسے نے منع کیا گیا تھا، یعنی پھر بھی باز نہ آئے، اس عذاب سے بھی وہ نہیں ڈرے۔ جیسے قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ جو آئیں گے وہ یہی ہوں گی نا، کہ چھوٹے چھوٹے عذاب تاکہ شاید یہ قوم سدھر جائے۔ تو امت محمدی پر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب بہت سے آئیں گے تاکہ وہ بڑی عذاب سے بچ جائیں۔ اور جب انہوں نے سرکشی کی انمانہ عنہ، جس سے نے منع کیا گیا تھا، یعنی پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر قلنا لہم، ہم نے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی پہلے ہلکا عذاب دیا، پھر آخر کار ان کی شکلیں بدل دیں یا عادتیں بدل دیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اب وہ ضرور بھیجے گا ان پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک ایسے حکمران بھیجے گا، من یسوم سوء العذاب، جو انہیں سخت تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے یا سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک البتہ وہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہودی اگرچہ بڑھ چڑھ کے ہیں مسلمانوں کے دشمن، لیکن ہمیشہ ذلیل ہی ہوئے ہیں، اپنی ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، دوسری طاقتیں مل کے آنکھوں سے مضبوط کر دیتی ہیں، ورنہ وہ ہر جگہ ذلیل ہوئے ہیں۔ مدینہ سے بھی 2 گروہوں کو نکال دیا گیا تھا، ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، جو وہاں رہتے تھے انہیں کہا تھا جزیہ دے کر رہنا یا ایمان قبول کر لو، تو ہمیشہ ذلیل ہو کر ہی رہے ہیں۔ لیکن ہم جیسے بیوقوف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے قابو میں ہیں، انہوں نے ہم پہ غلبہ پا لیا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے ایمان مضبوط ہو تو کبھی کوئی دشمن مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتا، مسلمان ہی مسلمانوں کو ہلاک کریں گے، دشمن نہیں ختم کر سکتا۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیا ان کو زمین میں کئی جماعتوں میں، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض تو نیک ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں جو خود بھی باز رہتے ہیں برائی سے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اب تینوں گروہ میں سے ایک نے بے شک منع کیا تھا کہ بعض نے روکنا بند کر دیا تھا نا، ایک ہی گروہ روکتا رہا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے آزمایا ان کو، بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ، یعنی خوشحالی بھی دی اور تنگ حالات بھی دیے کہ شاید کسی طرح لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، شاید کہ پلٹ آئیں۔ دیکھیں جو غم پہ صبر کرنا ہے نا، وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ صبر کر لیتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتے ہیں۔ جب خوشی آتی ہے نا، خوشی پہ صبر کرنا زیادہ مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں غم میں صبر مشکل ہے، خوشی میں صبر کرنا کیسا صبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، ہم خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ بھول جاتے ہیں اللہ کو، تو خوشی پہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے جو مجھے خوشحالی میں بلا دیتا ہے میں اسے غمی بلا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا جو خوشحالی میں مجھے بلاتا ہے، عموماً ہم خوشحالی میں بلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوشحالی اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، لیکن ہم اس خوشحالی کو نافرمانی کے ذریعے عذاب میں بدل دیتے ہیں، وہ پھر خوشحالی نہیں رہتی۔ جیسے مال تمہارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث زحمت بھی ہے، مال کو اللہ کے مطابق خرچ کرو گے باعث رحمت ہے، اگر اپنے مطابق دنیا کے شو و شاع کے لیے خرچ کرتے رہو گے وہی باعث زحمت بن جائے گا۔ اور آپ نے کیوں کہا کہ سب سے بڑا فتنہ میری امت کا مال ہے؟ مال خدا نہ تھا بری چیز نہیں ہے، حضرت صدیق کے بہت مال تھا، حضرت عمر کے تھا، حضرت عثمان علی سب کے پاس تھا مال بہت زیادہ، تابعین کے پاس بھی بہت سا مال تھا، لیکن وہ مال کو جمع کرنے کی فکر میں نہیں تھے، اس کی دھن میں نہیں لگ جاتے تھے، کہ بلکہ مال زیادہ آنے پر انہیں فکر ہوتی تھی رات ہونے سے پہلے پہلے یہ تقسیم ہو جائے، جس کا کہ اس کے پاس چلا جائے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہہ دیا کہ فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور جن کو اللہ نے دیا ان کے لیے، جن کو محروم کر دیا اللہ نے ان کے لیے۔ اللہ چاہتا تو خود دے سکتا تھا، سورہ یاسین میں آتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کہتے تھے کیا ہو گیا تمہیں، ہم انہیں کھلائیں جن کو اللہ کھلا سکتا تھا، اللہ تو کھلا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا اور آج اس کا صلہ میرے پاس پاتا، کیونکہ اللہ نے دیا تھا، اللہ کے دیے میں سے کھلانا تھا، میرا تو اپنا کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں اچھا پہلے پچھلے سال تو بڑی ماشاءاللہ تھی، کاروبار میں برکت تھی، اب تھوڑا مٹھا پڑ گیا۔ مٹھا پڑنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا ختم کر دیا۔ جو ہی آپ حصہ نکالنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ تبھی دے گا جب آپ خرچ کرتے جاؤ گے، اللہ آپ پہ خرچ کرے گا۔ فرشتہ یہی کہتا ہے نا، روز جو اعلان کرتے ہیں 2 فرشتے، اللہ تعالیٰ جو مال خرچ کرے اسے مزید دے، جنہیں روک لیا تو اس کا مال تلف کر لے۔ اب یہ چیزیں جب ہم اپنے ذہن میں دہراتے رہیں گے نا، ہمارے اندر پختہ یقین ہوگا کہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے خرچ ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش، یہ ذرا اپنے ساتھ والی کو بھی اٹھا دیں، ان کو تو آپ کہتی ہیں ان کو بھی اٹھائیں جو ساتھ ہیں آپ کے۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے لوگ وارث ہوئے، ورث الکتابہ، جو کتاب کے وارث کیے گئے، یاخذون، وہ لے لیتے ہیں، عرض ادنیٰ، سامان اس دنیا کا یعنی مادی، ویقولون، کہتے ہیں سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔
یعنی آخرت کے بدلے دنیا خرید لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا، کیونکہ وہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، ہمارے پاس بے پپا رسول آئے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں، اسی خوش فہمی کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی ایمان لا آنے کے باوجود حلال اور حرام کا بھی فرق نہیں کرتے، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ میں یاتی مرض مثلو، اگر انہیں دیا آ جائے ان کے پاس سامان اسی جیسا اور یا حضور سے لے لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے حرام ہے کہ حلال ہے۔ اکثر لوگ آج وال بھی کہتے ہیں، جو سو کو کہہ دیتے ہیں نا کہ تمہاری کمائی ٹھیک ہے نا، کاروبار میں کوئی ایسی بات نہیں کر، کہتے ہیں کمائی ہے، یہ کیا طریقہ کہ کیسے آیا کیسے نہیں آیا، بس مال ہے، استغفر اللہ، جھوٹ بول کے یا نمبر 2 مال دے کے یا ملاوٹ کر کے بیچ کے کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا اچھا کیا۔ میں نے کوئی مثال دیتی تھی، میرے پاس زندہ مثال ہے کہ کسی کا فریج خراب تھا اور وہ بیچنا چاہتی تھی، کہتی نیا لینا، اتنے پاس پیسے نہیں تو 2 کا بکتا ہے، اس نے ہمسایوں سے برف کے گولے جما کے فریزر میں رکھ کے جب گاہک آیا تو اسے دکھایا اور 2 کے بجائے 7,000 کا بیچا۔ اب کیا اس پتہ نہیں دوبارہ اس سے فریج لیا ہوگا، اس میں کیا برکت پڑی ہوگی، وہ بھی مجھے لگتا ہے جلدی ہی خراب ہو گیا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے کہ ایسا ہے۔ اب اس 5,000 سے کیا اس کی ساری زندگی گزر جائے گی؟ 2 دن گزرے ہوں گے تب جب کہ میں بات کر رہی ہوں۔ تو انسان حرام کھانے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہ یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا، کوئی اس طرح مال میں کمی ہوگی تو کوئی نہ کوئی بیماری، کچھ نہ کچھ پریشانیاں گھیر لیں گی اس کو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نا، اگر صدقہ روک لو گے تو بلائیں آنا شروع ہو جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ پھر بھی کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا، اور ایسا دیا جائے تو اور لے لیتے ہیں۔ لم یوخذ علیہم، کیا ان سے لیا نہیں گیا یہ مساق الکتابی پکا وعدہ کتاب میں، ان لا یقولو کہ نہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ پر الا الحق سوائے حق کے، ودرسوا ما فیہ، اور جو اس میں پڑھتے بھی ہیں، والدار الآخرۃ، اور گھر آخرت کا، خیر للذین، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو تھام لیتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کو۔ اذ نتقنا الجبل، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کرنا ذلتن، گویا کہ وہ سائبان ہے، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، انہ واقع بہم، یہ کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، خذو، ہم نے کہا، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، پکڑ لو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، صرف پکڑ لو نہیں کہا، مضبوطی کے ساتھ، کہنے سے مراد یہ کہ جب تم اس کتاب کو پکڑتے ہو تو تمہارے عمل سے ثبوت ملے کہ تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب نکالا آپ کے اپنے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہ ٹھہرایا ان کو ان کی جانوں پر، یعنی ان سے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو ہم سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دے دی، یعنی کیا گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے وعدہ اس لیے لیا تھا کہیں تم یہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، بے خبر تھے، یعنی اللہ سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ جو ان پڑھ بھی ہے نا، میں نے دیکھا تھکے مارے ہارے، اللہ ایک دم سے، حالانکہ نہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اندر ہے انسان کے، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، اس لیے کافروں سے بھی پوچھو نا تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اللہ؟ حالانکہ ایمان تو اللہ کافر ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ۔ کون تمہاری دعائیں سنتا ہے؟ اللہ۔ کون رزق دے رہا ہے؟ کون تمہاری یہ حاجات پوری کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس نے آسمان زمین پیدا کی؟ اللہ۔ یعنی ہر بات پہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ، لیکن منہ سے کیوں نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس لیے کہ اللہ نے اندر ہمارے یہ وعدہ لے لیا، اور ہم سب نے کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور تقولوا، یا تم یہ نہ کہہ دینا، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آباء و اجداد نے پہلے شریک چلایا تھا، یعنی وعدہ سب سے لیا ہوا ہے۔ اگر میں خدا نہ سکوں کہ میرے بڑے ایسا کرتے تھے میں نے بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنا وعدہ بھول گئی کہ میں نے اللہ سے کیا کہ اگر وہ بھول گئے ہیں تو میں بھی اپنا وعدہ بھول جاؤں۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے، تو پھر بھی ان کے پیچھے لگے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ان آباء و اجداد نے کام نہیں آنا، کل کو یہی منہ موڑ جائیں گے، سگے اولاد سگے ماں باپ سب منہ موڑ جائیں گے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے، ہم کو کافی ہے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا، کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے بھی وہی کیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرتے اس وجہ سے جھوٹوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی ان کو جھوٹے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، کیا تو ہمیں ہلاک ان جھوٹوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی یہاں اعتراف کر رہے ہیں کہ جھوٹوں نے جو کچھ کیا تھا ہم وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ہلاک کیوں کرتے ہیں، ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں، کہاں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، تلاوت کرو ان پر خبر اس شخص کی جس کو ہم نے دی اپنے احکام، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ اس سے ہٹ گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اسے کیا پتہ چلا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن مجید پڑھنے لگے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ اللہ نے اسے اپنے احکام دیے تھے، یہ قارون کی طرف اشارہ ہے، وہ ایمان لا چکا تھا لیکن دنیاوی محبت نے اس کو اس سے ہٹا دیا۔ پھر شیطان تو پہلی طاق میں ہوتا ہے، کہا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو ہی غافل ہو گئے، شیطان تو طاق میں ہے کہ اللہ سے غافل ہو تو میں اس کو اپنی طرف لے آؤں، تو وہ اس سے غافل ہو گیا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، بس وہ بھی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی شیطان جس کے پیچھے لگ جائے وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے، وہ توبہ کر لے، اسے خیال آ جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، ہم اسے بلند کر دیتے بھائی اس کے ساتھ، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو ہمیشہ مادی چیزوں کی طرف رہا، زمین کی طرف رہا۔ یعنی جب دنیا کے حریص جو ہوتے ہیں وہ کبھی آخرت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور دنیا کے حریص وہی ہوتے ہیں جو آخرت کو بلا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ جو دنیا کا حریص تھا ہم چاہتے تو اسے لے آتے ہدایت کی طرف، چونکہ پہلے ہدایت پہ تھا لیکن دنیا اس کے اندر اس طرح گھس گئی تھی، کہا دنیا کے اوپر سوار ہو جاؤ، دنیا کو اپنے میں سوار نہ کرنا۔ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، پانی اندر چلا جائے وہی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح کہ دنیا کے محبت بس سرسری جتنی اللہ نے کہا اتنی کریں اور اللہ کے احکام کے مطابق کریں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کو اپنے پر غالب کر لیا تو پھر اللہ کی سزا ہم پر آئے گی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیوں زمین کی طرف رہا کہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنا مرتبہ، اپنا سٹیٹس۔ فرعون بھی، ابو ذر آگے ہاتھ رکھو، کل میں نے پوری مجلس میں کہا تھا صرف آپ کو دیکھ کے میں نے نام نہیں لیا تھا، آج مجھے نام لینا پڑا۔ جو بھی جمائی لے منہ کیا گیا، بچہ چھوٹا ہے بھول جاتا ہے نا، جب بڑوں کو دیکھتے ہیں نا گھر میں کہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یقیناً رکھیں گے۔ تو ہو سکتا ہے اس نے نہیں، گھر میں اتفاق سے اس کے سامنے کسی کو جمائی آئی نہیں ہوگی، کسی نے ہاتھ رکھا، یہ بھی ہوتا ہے نا، اور اسکول میں بچے تو در در لے ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو بلکہ اب آپ نے آج کے بعد ایسا کرنا ہے کہ آپ کا کوئی دوست جمائی لے، اسے آپ نے کہنا ہے کہ ہاتھ رکھ لو، پھر آپ کی عادت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے تب بھی زبان لٹکائے، اور تترکہ یلہث، یا چھوڑ دے تب بھی زبان لٹکائے۔ یعنی باقی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ تھک کے نا ایک جگہ جا کے سکون کر لیتے ہیں پھر، لیکن کتا سکون سے نہیں بیٹھتا۔ کبھی دیکھا ہے کتے کو سکون نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ اسی طرح جو بات کو نہیں سنتا اسے سکون نہیں ملتا، اسے آپ بات سنائیں یا نہ سنائیں، اس نے رہنا ہی گمراہی کی طرف ہے، اس نے ہدایت کی طرف نہیں آنا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، پس تو کسے بیان کر دے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اب قارون پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی، جیسے کتے کو چھوڑنے پہ بھی اس کا وہی حال ہے، کتے کے ساتھ اس کو بگانے میں بھی وہی حال ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں یا نہ کریں اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ سا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا۔ وانفسہم، اور اپنے آپ کو، کانوا یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے، یعنی اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ المہتدی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، جس کو گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور جنوں میں سے۔ کون سے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لا يفقهون بها، وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ان کے لیے کان ہے، اس سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ ترتیب اصل میں اللہ نے بعد میں پہلے دل کا ذکر کیا، پھر آنکھوں کا، پھر کان کا، حالانکہ پہلے کان سے سننا، پھر آنکھ متوجہ ہوتی ہے، پھر اس کا دل پہ اثر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جن اور انسان، اللہ نے کہا کہ میں نے بہت سے پیدا کر لیے جہنم کے لیے۔ جب اللہ نے پہلے پیدا کر لیے تو پھر ہم کیا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت سے محروم نہیں کیا، سب کو دل، آنکھ اور دل دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کافروں کی آنکھ نہیں ہے، دل، ان کے آنکھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن ہدایت کی بات کے لیے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، نہ ہدایت کی بات کو سننے کو تیار ہے، نہ کہنے کو، نہ اس کی طرف جانے کو تیار ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ دل ہے، اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر دل ہے، اور جو کان لگاتا ہے قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کیا، اب اس کے باوجود جو گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے دے دی ہیں سب کو،
لیکن جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانا ان کے مقدر میں ختم کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ محروم ہو جائیں اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلاف نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کر دی ہے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ زیادہ گمراہ ہیں۔ زیادہ گمراہ کیوں کہا؟ آوازیں تو ویسے بھی سنتے ہیں نا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے، بس وہ آواز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چونکہ پابند نہیں ہیں، جس طرح اللہ نے کہا وہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ان سے تو جانوروں کی یہ بات پر ضرور ہوگی کہ جو سینگ والی بکری نے کہ بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو وہاں وہ بدلہ دیں گے آپس میں، لیکن ان کی اس طرح بات پر اس کے وزن تولے جائیں گے، یہ بات نہیں ہے وہاں پہ۔ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ وہ بے خبر ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن ان ناموں کے ساتھ پکارو دعائیں قبول ہوگی، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم 99 نام پڑھ جاتے ہیں، اگر ہم ذرا ناموں پہ غور کرنے لگیں تو صرف الرحمن پہ آ کے ہم رک جائیں۔ پہلے تو اللہ پہ رک جانا کہ اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ غور نہیں کرنا، اللہ کے نام سے کہ ہم ہر وقت اللہ، یہ اللہ نے، یہ اللہ نے، یہ اللہ نے، یہ اللہ نے، ذاتی نام ہے اس کا۔ پھر جب صفات میں آتے تو الرحمن پہ آ کے رکیں پہلے۔ ہم تو ایک ہی لائے میں وہ نظم سے پڑھے ہوئے 99 نام پڑھیں گے، جیسے شکر ہے ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں آؤ ذرا اللہ کے نام سنا دو، لیکن ان کو کبھی ہم نے تعارف نہیں کرایا اللہ کے ناموں کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس کس ہستی میں ہے، کس کس صورت میں ہے، کیا کیا صفت ہے اس کے اندر، یہ ہم نے نہیں بتائی۔ بس رٹے رٹائے نام ہے جو ہم نے بتا دیے۔ آج سے کوشش کریں، دیکھیں یہاں ویسے ابا جی پہلے تو لگاتی تھی اللہ کے نام، اب تلاوت لگائی ہوتی ہے اللہ کے نام، پھر میرے آنے پہ بند ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو وہ نا ہم نے یاد بھی کروا دیا، سب کو فوٹو سیٹ دی تھی، ادھر ہی انہی کے گھر تھی صحن میں، آپ کے گھر یا روحی کے گھر دیے تھے، سب کو فوٹو سیٹ کرا کے نا تو سب کو دیے تھے، اور تب یاد بھی کر لی، یہاں پڑے ہوئے ہیں، یا ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ بہرحال آپ کوشش کریں یہ نام یاد تو کریں نا۔ اب دیکھیں اتنا ماشاءاللہ اگر اتنا آپ ترجمہ سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تو جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا کچھ تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے نا یہاں سے دیکھنے کے بعد۔ اگر کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے نا تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ آپ کے اندر لالچ ہے کہ ہم پورے قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں۔ اور الحمدللہ اللہ سے دعا کر اللہ مجھے صحت اور ہمت دے۔ اگر آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں تو میرے گھر میں روزانہ کلاس ہوتی ہے نا، اتوار کی میں نے چھٹی کر دی آپ لوگوں کے کہنے پہ، اور ہفتے کی کلاس انشاءاللہ اگر باجی نگت اس پہ رہی قائم، یعنی ان کو مشکل نہ ہوئی تو ہفتے والے دن باجی نگت کے گھر کلاس ہوگی، باقی دنوں میں میرے گھر ہوگی۔ اتوار کی آپ کو چھٹی ہے۔ اگر جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں سیکھوں، اس میں ہے اصل میں یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ میری کتاب تو نہیں ہے، یہ آپ سب کی کتاب ہے، سب کو لازم ہے اس کو سیکھنا۔ جیسے جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، ہر بچے نے وہ کورس کرنا ہوتا ہے نا، تو میں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو میں تو داخل ہو گئی ہوں نا، اب میری لازم ہے اس کورس کو پڑھانا بچوں کو۔ لیکن نہیں، مفت میں لینا، سستا تو مل جاتا ہے قرآن پاک، تفسیر بھی اتنی مہنگی نہیں ہوتی، 6 جلدوں میں آرام سے مل جاتی ہے، 2,500-3 ہزار میں آرام سے ساری قرآن کی تفسیر مل جاتی ہے۔ ترجمہ تو خیر بالکل اتنا سا مل جاتا ہے قرآن۔ چلیں ترجمہ پہلے پڑھ لیں تاکہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بہت ہوگا اچھا اللہ نے یہ کہا، اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد آپ کے آگے جذبہ ہوگا کہ میں اس کے فٹ نوٹ، ایک ہوتی ہے پوری تشریح، ایک ہے صرف فٹ نوٹ ہوتے ہیں، فٹ نوٹ سے بھی بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ فٹ نوٹ سے جو آخر میں حاشیے پہ دیے ہوتے ہیں نا کچھ ذرا اس سے بہت چیز بنیادی طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ باقی تفصیل کے اس حالات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ پھر یہی کہہ کہ ہم بھی رک جائیں گے، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلوں کے میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ تم عبرت پکڑ لو، لیکن قرآن جی کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اب میں دیکھوں گی انشاءاللہ دورہ قرآن مکمل ہونے کے بعد کتنے لوگ اضافہ ہوتا ہے کلاس میں۔ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، تو اس کو اسی کے ساتھ پکارا کرو، وذروا الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کے یلحدون فی اسماء، جو کجی تلاش کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ نعوذ باللہ اللہ کے ناموں کی بےعزتی، جیسے لات منات جو ہیں یہ اللہ کے ناموں سے انہوں نے نکالا ہے، بگاڑ دیا ناموں کو اور اپنے بتوں کے نام رکھ دیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے اپنے بتوں کے ساتھ
وہ کچھ کر دینا، مشکل کشا کہنا، مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، تو یہ اللہ کے ناموں کی توہین ہو گئی نا، کہ جو اللہ کے ناموں کو کسی کے ساتھ لگا دینا، یہ اللہ کے نام بگاڑ کے اپنے بتوں کے نام رکھ لینا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ناموں میں کجی تلاش کرنا ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دو۔ سجو جزون ما کانوا یعملون، ان کو بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جو صفتیں اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہی بات ہم قبروں پہ جا کے اپنے بزرگوں کے ساتھ کہنا شروع کر دیں، ہم نے اللہ کے ناموں کی توہین کر دی کہ وہ تو قدرت اللہ کے پاس تھی، میں نے کیا کام کیا۔ اس لیے اللہ کے نام میں جو کجی تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بدلہ دے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، ان میں سے ہم نے پیدا کی ایک جماعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت پیدا کی، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت دیتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ انصاف بھی کرتی ہے، یعنی حق کا پورا، جو حق پہ ایمان لائے ہیں حق کا پورا انصاف کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکام کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، یعنی مہلت دیتے رہیں گے، خوشحالی سے بھی تنگی سے بھی، لیکن جب کسی طرح باز نہیں آئیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انہیں گھسیٹ کر لیتے آئیں گے، کیونکہ مہلت دینا اللہ کی فطرت ہے۔ مہلت دینا اللہ کی فطرت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں مہلت دیتا رہتا ہوں، میری مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ انا قیدی متین، پھر میری پکڑ بڑی زبردست ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، انا قیدی متین، بے شک میری تدبیر زبردست ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہ من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ یعنی ناؤذ باللہ یہ کہنا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہو فقد لبثتم فیکم من عمر من قبلہ، میں تمہیں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے۔ مجھے کبھی دیوانگی، مجھے کوئی دورہ پڑا ہے، مجھے کیا ہوا ہے، کبھی تم دیکھا ہے میرے ساتھ کہ مرگی کا دورہ پڑا ہو، کچھ ایسا ہوا نہیں، اور بلکہ تم نے مجھے صادق اور امین کا لقب دیا، تم ہی نے دیا۔ یعنی جو دشمن بن گئے انہوں نے صادق اور امین کہتے تھے آپ کو، پھر دیوانہ کیوں کہا، کہ ان کے معبودوں پہ زد پڑتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں اچھی کہ اللہ کی، کہتے تھے اللہ کی جتنی مرضی تعلیم دے لو توحید کی، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہنا، یہ ان کی ایک شرط تھی کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ تو کہتے تھے ناؤذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا، کہ ان کے ساتھی کو دیوانگی نہیں ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں انہوں نے غور کیا آسمان و زمین کے عجائبات میں، وما خلق اللہ من شیء، جو پیدا کیا اللہ نے کچھ بھی، یعنی جس توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا رہے ہیں، تم کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، تو تم نے خود نہیں غور کیا، آسمان زمین میں دیکھیں جو بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ، اور امید ہے، ان یکون کی قد اقترب اجلہم، کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو، یعنی موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ جیسے وہ 17واں پارہ بھی ایسے ہے نا، اقترب للناس حسابہم فہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ غفلت میں رہ گئے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اللہ کے آیات میں، اس لیے نبیوں کو کہہ دیا دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بیوقوف ہے۔ پیچھے آپ نے سارے نبیوں کے پڑھ لیے نا حالات، تو کہا ان کی مدت قریب آ چکی، فَبِأَيِّ حدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، اب بتائیں وقت یعنی موت آنے کے بعد وہ کس بات پہ ایمان لائیں گے، تب تو ان کی آنکھیں کھل گئی، تب تو انہوں نے کیا ہی دینا ہے، لیکن تب ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، یعنی تم تو غیب کا حال نہیں جانتے، اللہ تو غیب کا حال جانتا ہے نا، اللہ نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، جب وہ نہیں آئے تو اللہ نے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا۔ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی میری تو قدرت میں ہے ہی نہیں اس طرح ہدایت دینا جتنا اللہ کی قدرت میں ہے، اور جتنا اللہ رحمان الرحیم ہے ہم تو اتنے ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کوشش جب کر لی اپنی رحمانیت سے کہ یہ مان لیں، جب وہ نہیں لائے تو تم بھی بے فکر ہو جاؤ، ان کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب اس کا واقعہ ہونا ہوگا۔ قل کہہ دو انما علمہ عند ربی، کہہ دو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت پر مگر وہی۔ یعنی ایک صحابی نے بھی آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تیرا برا ہو تو نے کیا کیا اس کے لیے، تو کہا میں نے کچھ کیا نہیں کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا جاؤ پھر تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ یعنی اس صحابی کا کہنا اللہ رسول سے محبت کرتا، اس کا کیا معنی تھا کہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، تو کہا کہ کچھ نہیں کیا سوائے اس کے، یعنی عاجزی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں سارے اللہ کے حکموں کو مانتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو کہا جا پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اور بھی صحابہ نے آ کے کہا، تو آپ نے کہا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو نا قیامت میں تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔
تو یہاں آ کے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اسی کی طرح اس سے لگے ہوئے ہیں کہ پتہ چلے قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا اس کا اللہ کے پاس ہے، اس کو وقت پر ظاہر کرے گا صرف وہی ذات. سکرت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین پر باری ہو جائے گی، یعنی آسمان زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ ریت ہو جائیں گے، جو پہاڑ ہیں آسمان اور زمین یہ سب بدل جائیں گے. لا تاتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یا سلونا کا وہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کنا کافی عنہا، گویا کہ آپ اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے تو کبھی یہ سوچا نہیں قیامت کب آنی ہے، ہر وقت تیار تھے. مومن ہر وقت اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن منافق نہیں تیار ہوتا. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اتنی قریب ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، اس سے پہلے آئے گی. اس سے پہلے قیامت ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، قیامت آ سکتی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دو میں اپنے نفس کے لیے کوئی بھی اختیار نفع و نقصان کا نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا. یعنی کہتے تھے نا غیب کا علم رکھتے ہیں. نبی کا معنی انہوں نے کہا لیا ہر نبی کے لیے کہ غیب کی خبریں. نبی کا مطلب خبر دینے والا. نبی وہ ہے جس پر شریعت نازل نہیں ہوئی، نہیں، وہ پہلی شریعت کی خبر اپنی امت کو دیتا ہے. تو اب نبی کا مطلب یہ خبر دینے والا، کہیں تو مطلب ہے ہی نہیں غیب کی. یا تو نا کہاں آتا انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی انباء میں غیب کا کوئی معنی نہیں ہے، انباء کا مطلب صرف خبریں ہیں. غیب ہوگا تو پھر اس کے ساتھ غیب آتا ہے، ورنہ نہیں. تو وہ غیب کی خبریں جاننے والے نہیں ہیں. اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا تو طائف کے میدان میں مجھے لہو لہانا کیا تھا. میں طائف جاتا ہی نا. مجھے مکہ سے جو قتل نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ ایسا موقع آتا ہی نا. زہر کھانے میں ملا دی نہ آتا. یہ ساری باتیں کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا ہر موقع پہ. میں اگر اپنا بلائی چاہتا تو میں کبھی بھی اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتا، خاص طور پہ جب آپ نے الہ کر لیا تھا بیویوں سے 1 ماہ کے لیے. وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں طلاق دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا تھا طلاق نہیں دی، وہ الہ تھا 1 ماہ کے لیے. تو جتنا اللہ چاہے وہی ہے، میرے پاس اختیار زیادہ نہیں ہے. اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ساری بلائیں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں میں مگر ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، بنایا اسے اس کا جوڑا. لیسکن علیہ، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. فلما تغشاها، جب اس پہ چھا جاتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو وہ حمل اٹھا لیتی ہے، ہلکا حمل. فمرت بھی، اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. فلما اسقلت، جب وہ باری ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. لئن آتیتنا، اگر تو نے ہم دونوں کو دیا صالحا نیک بچہ، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. یعنی دیکھیں یہ کتنا حسین طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کا نقشہ ہے. کتنا آسان طریقے سے سارا نقشہ کھینچ دیا، لیکن کتنے آسان طریقے سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو جو بے حیائی کی بات تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ جائز طریقہ ہے، لیکن اس کا جو غلط طریقہ ہے وہ بے حیائی ہے نا. تو اللہ نے کتنی حیا سے اس طریقے کو بیان کیا، لیکن اب بے حیائی اتنی کھلی ہے کہ استغفر اللہ. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دے دیتا ہے نا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں شریک بنانے لگتے ہیں جو اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں دیا. کہ میں فلاں مزار پہ جا کے دعا مانگی تھی نا، فلاں بزرگ کی دعا کی وجہ سے مجھے یہ بچہ ملا ہے. اگر خاص طور پہ لڑکے کی ہو تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا ہم سے کرتے ہیں، نتیجہ کہتے ہیں ان کے پاس جانے کا ہے. یہ نہیں کہتے اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی تو اللہ نے ایسے کر دیا. پھر کرتے کہ اگر انہیں یقین ہو نا اللہ نے دیا تو پھر کبھی شریک نہ ٹھہرائیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے جو وہ شریک چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کا محتاج ہے کہ تم ان سے دعائیں مانگی، اس لیے اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دیا ہے، لیکن تم مشرک بن گئے ہو. اور یشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ ان کو شریک چاہتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. مخلوق میں سے کوئی ہے چیز پیدا کر سکے؟ مخلوق تو خالق ہے ہی نہیں. خالق ہے، مخلوق ہے. اور یہ مخلوق سے یہ کہتے ہیں کہ مخلوق نے ایسا پیدا کر دیا ہے. وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ تم ان کو معبود مانتے ہو، جب تمہارے محتاج ہیں، ان کے لیے کھانا رکھ کے گئے تھے، کھانا بھی نہیں انہوں نے کھایا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے، تو تم ان کو شریک مانتے ہو. یعنی اتنی عمدہ مثالیں اور کھلی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں
لیکن پھر بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جن کو اللہ نے گناہ کر ہی دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفس نہیں وہ مدد کر سکتے ان کی، ولا انفسهم ینصرون، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تو انہیں بلائے الہدی، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، تو وہ تیری پیروی نہیں کرتے، یعنی انہیں ہدایت راہ سے نہیں آتی، وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، یا تم انہیں بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ یعنی تم انہیں بلاتے ہو ہدایت کی طرف، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ اسے بلا کے اپنی طرف لے جاتے ہیں، وہ حیران ہے، اور اس کے دوسرے نیک ساتھی اسے بلاتے ہیں کہ آجا ہدایت اللہ کی طرف ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے لیے جھک جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہم تو پھر اس کی بات نہیں مانیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ان کی اتنی گمراہی بڑھ چکی ہے کہ ہدایت کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے بلائیں نہ بلائیں ان کے لیے برابر ہے۔ پہلے پارے میں پڑھنا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا ان کے برابر ہے، تو انہیں ڈرا یا نہ ڈرا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، فادعوہم، پس ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہارا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم جو کہتے ہو ہماری سنتے ہیں تو پھر تم جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں وہ ان سے چلتے ہیں، یعنی اگر مردہ کی طرف توجہ چریا جو مزاروں میں ہیں، قبروں میں، تو ان کے پاؤں ہیں، کیا وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ تو نہیں چل سکتے نا، یعنی محتاج ہو گیا وہ بھی۔ ام لہم ایدین یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں اس کے ساتھ، ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، وہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ، ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، وہ سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ یعنی کتنی آرام سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ نا، ان باتوں میں سے ہے ان کے پاس کوئی بھی طاقت ہے تو بتا دو۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو بلاؤ پھر اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دینا۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری ہے، وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوں کو دوست بناتا ہے، یعنی جو اس کتاب پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم بلاؤ ان کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے۔ وَتَرَا، تو تراہم، تو دیکھتا ہے ان کو، ینظرون الیک، گویا وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وامر بالعرف، تو ان سے درگزر کر، نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کر لے۔ یہ مکہ میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کی باتوں سے اعراض کر کے صبر کریں، شاید وہ کس طرح ہدایت پہ آ جائیں۔ اب جب مدینہ میں آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ کو جہاد کا حکم دے دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے اعراض کرو جاہلوں سے، لیکن انہیں سمجھاتے رہو۔ درگزر کرنے سے مراد آگے کہ نیکی کا حکم دے، درگزر ایسے نہیں کرنا کہ ان سے لا تعلق ہو جانا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، لیکن پھر بھی جاہلوں سے اعراض ہی کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر بہکا دے تجھ کو شیطان، نزغ، بہکا دینا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کا ایک گروہ چھو لیتا ہے، شیطان ان پہ حملہ کر دیتا ہے، تذکر، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے، فائدہ ہم مبصرون، اس کو بصیرت حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی جن کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، وہ اگر خدا نہ ایسا کسی وقت ایسا ہے کہ میں کوئی جھوٹ بولنا چاہوں، بچہ جھوٹ بول کے، پھر میں ایک دم سوچتی نہیں، پھر فوراً میں کہتی نہیں یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط بات آپ کو کہہ دی ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے کہ برائیوں پہ جم ہی جانا ہے، تو پھر انسان کو یاد نہیں آتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں فوراً خیال آتا ہے کہ شیطان کا حملہ ہو گیا ہے، وہ بصیرت حاصل کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ان کے جو بھائی ہیں نا انہیں کوشش کرتے ہیں گمراہی کی طرف لے آئیں انہیں، یعنی جو نیکی کے راستے پہ رہنا چاہتے، شیطان اسی کے پاس جاتا ہے نا، جو نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، انہیں اٹھا دیں ذرا باجی مینا کو، کہ جو گمراہی کی طرف انہیں بائی کھینچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پہ نہ آنے پائیں، فی الغی، گمراہی میں اسے کھینچتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر کوئی کمی نہیں کرتے۔ شیطان کس کے پاس جائے گا؟ جس کے پاس آلریڈی برائی ہے وہاں تو شیطان نے نہیں جانا۔ جو نیکی کو اپنانا چاہتا ہے، جو اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے، جو سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے، وہیں پہ شیطان آتا ہے، وہاں بیریئر لگا دیتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے کی طرف نہ جانے پائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں نہ آتی، یعنی کیسے بھڑکاتا ہے وہ،
जब उनके पास कोई निशानी नहीं आती काल तो कहते हैं लो लश तबैता है, नबी वसल्लम से कहते हैं तो ख़ुद क्यों नहीं इसे छांट लाया। हालांकि नबी वसल्लम के साथ जब हज़रत जिब्राइल कुछ वक्फे से आए थे तो हज़रत नबी वसल्लम ज़रा उदास हो गए थे, तो कहा जिब्राइल तूने वक्फे से क्यों आता है, जल्दी आया कर। उन्होंने कहा था मैं अपनी तरफ से तो आ नहीं सकता, जब अल्लाह भेजता है मैं तब आता हूँ। तो कहा तुम क्यों नहीं इसे खुद छांट लाए। कुल आप जवाब दो इन्नमा तबी मा युहा इलैया मिन रब्बी, बेशक मैं तो सिर्फ वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही होती है। हाजा बसायर मिन रब्बी को, ये दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से हैं। खुदाम वरामा हदायत और रहमत भी है लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। यानी ये दलीलें कुरान मजीद और मेरा आना, या कोई कम दलील है तुम निशानियाँ मांगते हो। अब इससे भर के निशानी क्या होगी, कुरान मजीद से भर के कौन सी निशानी हो सकती है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया, और इसमें झूठ आगे पीछे से आ ही नहीं सकता। और इतनी गैर मुस्लिमों ने कोशिश की कि इनमें से कोई ना कोई पढ़ लें रमज़ान में, आप 10 कुरान ख़त्म कर लें। मैंने इस रमज़ान में 10 कुरान बड़े फ़ख्र से दूसरों को बताते हैं। जिसे 10 की होते हैं वो तो अपने पर यूँ समझता है कि पता नहीं मैंने क्या मार का मारा है, 10 पारे रोज़ पढ़ के 3 दिन में कुरान ख़त्म, मैंने 10 कुरान पढ़ लिए। और कई लोग करते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर था। नहीं आ रही आवाज़, मुझे लगता है नहीं आ रही थी, नहीं ना चेक किया आपने। चलें खैर, बस को रब्बा का फ़ी नफ्सी का, दरमियान में जब फ़ोन आता है ना तो बस को रब्बा का फ़ी नफ्सी का, ज़िक्र कर अपने रब का अपने जी में, तज़र्रुअ नखीफ़ा गिरगिरा कर और खुफिया आवाज़ से, व दून जहर मिनल कौल, और बुलंद आवाज़ से नहीं, बिलगदुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम। जब खामोशी से करेंगे ना तो गौर व फिक्र भी होगा। ज़िक्र जब करना है, एक तो होता है कुरान की बातें गौर करना, वो खामोशी से होगा। जब ज़िक्र करना है वो हो सकता है आवाज़ के साथ कि आपको अपने तक आवाज़ जाए। ज़िक्र ऐसा नहीं कि दूसरों को तंग कर दे, ऐसा ज़िक्र नहीं होना चाहिए जिस तरह का माइक होता है। सुबह और शाम वलात को मिनल गाफिलिन, तो हो जाए गाफिलों में से। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं चल रहा, नहीं चल, बस इसलिए तो बार बार फ़ोन कर रही है मुझे। क्यों बाजी, नेट का क्या है, कब बंद हुआ है? मेरा नहीं चल रहा, स्टार्टिंग में चल रहा था तब, अब अच्छा भी हम जारी रखते हैं, नेट अगर नहीं आ रहा तो अब जब आएगा तो देखी जाएगा। बस को रब्बा का फ़ी नफ्स का तो खुफीफा, ज़िक्र कर अपने रब का अपने जी में गिरगिरा कर, पोशीदा आवाज़ से, दून जहर मिनल को, बुलंद आवाज़ से नहीं, बिलगदुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम, वला तो मिनल गाफिलिन, तो हो जाए गफलत करने वालों में से। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, बेशक वो लोग जो तेरे रब के पास हैं, ला यस्तकबिरून, नहीं वो तकब्बुर करते हैं, इबादत उसकी बंदगी से, व युसब्बिहूना, और वो उसकी तस्बीह करते हैं, व लहू यसजुदून, और उसके लिए वो सजदा करते हैं। अब सूरत अनफाल देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी ये जो सूरत ख़त्म हुई है ना, इसकी तशरीह भी देख लें। बाज आ जाओ ना, आए नहीं आता, नुसरत को कह दे बाज आ जाए, फ़ोन ना करे। जो लोग तेरे रब के, उसका अपना नहीं आ रहा होगा, फिर उसे कह दें फ़ोन ना करना, मैसेज कर दो। बेशक वो लोग जो तेरे रब के पास हैं उसकी बंदगी से तकब्बुर नहीं करते, यानी अल्लाह ताला को तेरी तस्बीह तकदीस सजदों की ज़रूरत नहीं है। जो फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं, वो उसकी तस्बीह भी करते हैं, उसके लिए सजदा भी करते हैं। सूरत अनफाल, या सालोना का नीन अनफाल, वो आपसे सवाल करते हैं मालिक गनीमत के बारे में। कुलिल अनफाल हो, क्या तो मालिक गनीमत अल्लाह के लिए व रसूल और रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, वासलु ज़ाता बैनकुम, और अपनी इस्लाह कर लो। वातिउल्लाह व रसूलहु, कहा मानो अल्लाह का और उसके रसूल का, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। अब इसके बारे में सोच रहे कि पहली उम्मत पर माल गनीमत हराम था, उम्मत महमदी पर हलाल हुआ है। अब जंग बदर पहला गज़वा था। अब जब दुश्मनों का शिकस्त हो गई, वापस जाने लगे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे तक उनका पीछा किया कि वापस ना आ जाए दुश्मन। कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद घेरा डाल लिया कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए, जब मतलब फ़तह हो गई। और कुछ लोगों ने माल गनीमत समेटना शुरू कर दिया। अब 3 तरह के लोग हो गए। अब जब फैसला हो गया, इकट्ठे हुए, तो कहने लगे हमने तो दुश्मन का पीछा किया था, वापस में हम ज़्यादा हकदार हैं।
जिन्होंने कहा हमने ये इकट्ठा कर ली तो हमारा हक़ है, उन्होंने कहा हमने नबी वसल्लम की हिफाजत की हमारा हक़ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला मालिक निमत अल्लाह रसूल के लिए है, यानी तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है। रसूल के हुक्म से तुम निकले हो, जहाद फ़र्ज था, अल्लाह ने तुम्हें फ़तह दी है, तो ये तो हक़ अल्लाह रसूल का है, ये तो हक़ अल्लाह रसूल का है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, अपनी सलाह कर लो, यानी ये झगड़े में ना पड़ो। जो अल्लाह का रसूल फैसला कर देगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वही तुमने मंजूर करना होगा। वअतीउल्लाह व रसूल हो, कहा मानो अल्लाह और उसके रसूल का, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन तो वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यानी अल्लाह की याद सुनाई जाती हैं, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब उन पर तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमान, तो उनका ईमान ज़्यादा होता है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी अल्लाह का हुक्म सुन के फ़ौरन उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। हज़रत उमर की मिसाल हमारे सामने है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो हज़रत उमर ने तलवार उठा ली कि जो कहेगा फ़ौत हो गए तो मैं उसका सर कलम कर दूँगा। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने आके एक ही आयत पढ़ी, वमा कान मोहम्मद, कि हर नबी, इससे पहले भी बहुत से नबी गुजर चुके हैं, तो क्या वो चले जाएंगे अपनी एरिया में फिर जाओगे? तो हज़रत उमर एकदम से चुकन्ने हो गए, कहा मुझे लगा ये आयत आज ही नाजिल हुई है, फ़ौरन तलवार रख दी, फ़ौरन तलवार, जोश में नहीं आया कि ये तुम क्या कह रहे हो, आराम से देखा कि ये मुझे लगा आयत आज ही नाजिल हुई है। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो एकदम से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और जब आयात की तिलावत की तो ईमान ज़्यादा होता है। यानी उस वक्त हज़रत उमर का ईमान ज़रा कम हुआ था, आयत सुन के ईमान ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ईमान में कमी बेशी होती है, इसलिए कहा कि ईमान सुबह शाम ताज़ा किया करो। ईमान भी वैसा ही मैला होता है जैसे कपड़ा होता है, तो इस तरह उनका ईमान ज़्यादा हो जाए, अपने रब पर भरोसा करते हैं, क्योंकि असबाब के बाद वो फिर भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर ही करते हैं। असबाब सारे करते हैं लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करते हैं। ये वो लोग होते हैं युकीमुनस्सलाता, जो नमाज़ कायम करते हैं, मर्ज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। उलाइका मोमिनून हक़्क़ा, यही पक्के मोमिन हैं। यानी कोशिश करके, ये नहीं कहते कि हमारा नतीजा, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, वो कहते हैं अल्लाह ही ने ऐसा किया है, यही पक्के मोमिन हैं। लहुम दराजात इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास दर्जे हैं, व मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और रिज़्क़ उम्दा। कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जैसा कि निकाला आपको आपके रब ने आपके घर से हक़ के साथ। व इन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीन लकारिहून, बेशक एक फ़रीक़ मोमिनों में से नापसंद करने वाला था। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब वो हुक्म आया उसके बारे में, माल गनीमत के बारे में, तो लोग फिर मान गए। जैसा कि जब आपको बदर के मौके पे दो चीज़ों का मुकाबला था ना, पता था अबू सुफियान का काफ़िला गुजर है इस रास्ते से, लेकिन जब अबू सुफियान को बर वक्त पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ आ रहे हैं, उसने एक तो अपना रास्ता बदल लिया, और वहाँ अबू जहल को पैगाम भेज दिया कि इस तरह आ रहे हैं लोग, तो तुम फ़ौज लेके आ जाओ। अब बदर के मुकाम पे आप वो ठहर गए उनकी फ़ौज, और इसने तो रास्ता ही बदल लिया था अपना। अब वो आए थे काफ़िले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके, अब मैदान में आके दुश्मन के सामने मुकाबला हो गया। अब अल्लाह ने कहा कि दो चीज़ें तुम्हारे पास, एक तो ये था कि तुम दुश्मन से मुकाबला करो, दूसरा ये ठीक है काफ़िला ले लो। अब कईयों ने कहा काफ़िला, क्योंकि वो जंगी साजो सामान तो साथ लाए नहीं थे, वो जिहाद के लिए तो आए नहीं थे, और सारे जिहाद के लिए आते और लोग भी साथ आ जाते, सिर्फ काफ़िले के लिए आए थे चंद लोगों को लेकर, हमने वसल्लम आ गए वहाँ पर। अब वहाँ अल्लाह ताला चाहता था कि वो चीज़ हो जाए कि आज हक़ और बातिल में फ़र्क हो जाए, क्योंकि अबू जहल कह के निकला था कि आज जो हक़ पे है वो कामयाब हो जाए। खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कहा था कि आज जो हक़ पे है ना वो कामयाब हो जाए। अब इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़ाहिर आप नबी थे, आपको बता दिया गया कि यही बेहतर है कि आप दुश्मन का मुकाबला करें, काफ़िले को छोड़ दें। हालांकि काफ़िला तो आराम से हाथ लग जाता है, लेकिन वो रास्ता बदल गया था। जब पता चला रास्ता बदल के भी जा ही सकते थे ना, लेकिन अल्लाह ताला ये चाह रहा था। तो कहा कि जो लोग आपको अल्लाह ने वहाँ से निकाला ना, वहाँ निकले हक़ के साथ, यानी फिर आपने मुकाबला किया। बाज़ जो मोमिन थे वो नापसंद भी करते थे कि हम तो इसलिए तैयार ही होकर नहीं आए, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे, इतनी ज़्यादा तादाद, 1000 वो 313, हम कैसे मुकाबला हो सकता है। जो जादिलूना फिल हक़्क़ी, वो झगड़ने लगे आपसे हक़ के बारे में। मिन बाद इसके मा तबय्यना, जो ज़ाहिर हो गया, कन्नमा युसाक़ूना इलल मौत, को या कि वो हाँके जा रहे हैं मौत की तरफ। यानी जब फैसला हो गया ना कि जंग करनी है, तो उनके दिल में खुदा ना सा ये नहीं थे कि वो काफिर थे, ना वो मुनाफिक थे, लेकिन होता है ना इंसान को डर होता है कि आए थे हम इसलिए, हम एकदम इस जैसे मौत की तरह हाँके जा रहे हैं कि क्या हो गया ये। वह हम यांजुरून, वो देख रहे थे, यानी उन्हें पता था कि मौत ही यकीनी है। वैज़ा यादकुमुल इहदा तवाइफतानी, जब वादा किया तुमसे अल्लाह ताला ने एक का दो जमातों में से, यही दो जमातें काफ़िला और जंग बदर का मुकाबला दुश्मन के साथ, अन्ना लकुम, ये कब तुम्हारे लिए हो,
وتودون تم یہ چاہتے تھے نہ غیر ذاتی شوکت کے بغیر کانٹے کے ہاتھ لگے، یعنی قافلہ جو اس کی لڑائی نہیں ہوگی نا، تکون لکم اور وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وہ یرید اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا یحق الحق بکلماتہ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلام کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، لیحق الحق تاکہ ثابت ہو جائے حق، ویبطل الباطل اور مٹ جائے باطل، ولو کرہ المجرمون خواہ مجرم ناپسند کریں۔ اس تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس مدد قبول کی اللہ نے تمہاری، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے اتارے ہوئے، وہ 1000 تعداد ہے نا، تو تمہاری اپنی، اور میں لگاتار فرشتے پے بے بھیجوں گا 1000 فرشتے جو تمہاری مدد کر کے میری طرف سے، مطلب میں انہیں بھیجوں گا اور تمہاری مدد کریں گے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر انسان تھے نا، وہ بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے، سجدے میں گر کے اللہ کے آگے اتنی دعائیں مانگی، یا اللہ چند نام لیوا اگر آج ختم ہو گئی، یا اللہ اس کے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہیں، اتنا روئے، آپ کی چادر بھی ساری بھیگ گئی، چادر کندھے سے اتر گئی، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ہوگی، اللہ نے قبول کر لی ہے، تو پھر آپ سجدے سے اٹھے تھے۔ وما جعل اللہ بشرا، یہ فرشتوں کا اتارنا اللہ نے اس کو خوشخبری بنایا ہے، بلے تطمئن بھی قلوبکم تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ومن نصر اللہ من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس یغشیکم النعاس امانتاً، جب چھا رہی تھی تم پر امن کی اونگ، جنگ احد میں بھی اونگ چھائی تھی، یہ جنگ بدر ہے، یہ ساری رات اللہ نے انہیں ایسی نیند دی، سکون کی نیند، تاکہ صبح تازہ دم ہو کے یہ مقابلہ کر رہے، یعنی ان کے ایمان میں بھی تازگی آ جائے، ان کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ موت یقینی ہے، تو اس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ جو جنگ کی حالت میں اونگ آتی ہے، یا کسی وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے اونگ آتی ہے نا، تو ایک دم اس سے اس وقت کوئی اشارہ ملتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ میں اتنی پریشان تھی، دعا مانگتے مانگتے میں ایسے 2 منٹ اونگ آئی ہے تو مجھے یہ ہوا۔ عام انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب جو اللہ کے بہت محبوب بندے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ عام بندوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اس وقت جو امن کی اونگ آتی ہے نا، وہ انسان اس سے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں، تو تم پر امن کی اونگ اتاری تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم پر پانی بھی آسمان سے اتارا، لِيُطَہِّرَكُم تاکہ تم پاکی حاصل کر لو، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ تاکہ تم سے شیطان کی ناپاکی بھی دور ہو جائے، یعنی وضو کر کے تازہ دم ہو جاؤ گے تو دشمن کا جو خوف تم پہ پھیلا ہوا ہے نا، وہ بھی تم سے دور ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدے کا یہ ہوا فائدہ اس کا کہ یہ جو ان کا مسلمانوں کا کافلہ تھا اونچی جگہ پہ تھا، وہ ریتلی جگہ تھی، ریت تھی وہاں پہ، اور دشمن نیچے تھے، بارش ہوئی تو وہ ریت پہ پھر پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جب ریت گیلی ہوتی ہے اس طرح جلنا مشکل ہوتا ہے، جب ریت گی اس پہ پاؤں جم جاتے ہیں، اور جب وہ نیچے تھے، نیچے مٹی تھی، کیچڑ تھا، وہاں سارا کیچڑ دلدل ہو گئی، ان کے پاؤں پھسلتے چلے جاتے تھے، تو یہ اللہ نے اس لیے ایسا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے غیب سے کرنی ہوتی ہے مدد، یہ اللہ کو پتہ ہے، بلی یربطا علی قلوبکم تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یعنی تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ اور اسے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وہی کر رہا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی کہ فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا جا کے مضبوط کرو ایمان والوں کو، جیسے حضرت عیسیٰ بناتے تھے پرندے کی شکل بھی، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے بیماروں پہ، اللہ نے کہا میرے حکم سے وہ زندہ ہوتا تھا، میرے حکم سے یہ شفا ہوتی تھی۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جا کے انہیں مضبوط کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الأعناق تم ان کی گردنوں پہ مارو، یعنی گردنیں اڑا دو، بات ختم، واضربوا کل منہم کل بنان ہر پور پور پہ مارو تاکہ ہاتھ پاؤں بھی نہ رہیں، نہ وہ کسی مقابلے کے قابل رہیں، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی و رسول اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے تمہارے لیے کہ تم اسے چکھو، وأن للکافرین عذاب النار اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی یہاں جو تمہیں شکست ہوئی ہے وہ تمہیں مزہ آ جائے، اور آخرت کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنا، جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر جاتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ ومن یولہم یومئذ اور جو اس دن پھیرے گا دبر اپنی پیٹھ، الا متحرفا سوائے اس کے کہ پینترا بدلنا ہو لقتال لڑائی کا، یعنی ایسے پیٹھ پھیری کہ جہاں وہ کھڑا ہے اس سے ایک دم سے اپنی جگہ بدل کے دوسری طرف آ گیا کہ ادھر سے زیادہ آسانی ہے حملہ کرنے میں، یہ پینترا بدلنا لڑائی کا۔
الافیاتین متحیتاً لافیاتین، یا دوسری جماعت میں جا ملنا ہو، یعنی دوسرے گروہ کے ساتھ مل کے پھر ادھر سے حملہ کرنا ہو۔ فقط باب غضب ان اللہ، اس نے اللہ کے غضب کو پا لیا، یعنی ان دونوں وجہ کے بغیر اگر پیٹ پھیرے گا تو اللہ کا غضب ہوگا، وہ ماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ فلم تقتلوہم، نہیں تم نے قتل کیا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو، یعنی کم تعداد کے باوجود جو مومنوں کا فتح ہوئی ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ ان سے لڑا۔ وما رمیتا، آپ نے ہی پھینکی، رمیتا جب آپ نے پھینکی۔ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا تھا نا پریشان ہے تو آپ مٹھی پھاڑ کے مٹی کی تو پھینک دیں مشرقوں کی طرف، تو کسی کے گلے میں، ناک میں، آنکھوں میں چلی گئی، انہیں کچھ اپنا ہوش ہی نہیں رہا اس وقت، تو اللہ نے پھینکی مٹھی، آپ نے پھینکی لیکن کہا اللہ نے پھینکی، چونکہ سارا کچھ اختیار اللہ کے پاس ہے، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اب دیکھیں نا ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے نا، اللہ نے پھینکی، مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کا اثر ہوا، جیسے حضرت لوط نے بھی یہی کیا تھا نا، مٹی پھینکی تھی، فرشتوں نے، اس میں آتا ہے کبھی فرشتے نے کہا تھا، کبھی کہتے ہیں حضرت لوط نے ایسے مٹی پھینکی، وہ جو آئے تھے بری نیت سے، تو وہ ایک قسم کے اندھے ہو گئے اور وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ بلے یبلی المومنین منہم بلان حسنا، تاکہ وہ مومنوں کو آزمائے، اچھی طرح آزما لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا یہ سارا کچھ مقابلات کم لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح آزما کے ان کو ایمان اور مضبوط کر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ ہے تمہارے لیے، وان اللہ موہن قید الکافرین، یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو سست کرنے والا ہے۔ کہا نا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، تو تم ان سے لڑو جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے، یعنی جتنی بڑی تعداد لے کے آ جائے، جتنی بڑی وہ طاقت اور اپنا اسلحہ وغیرہ لے کے آ جائے، لیکن جو شیطان کے راستے میں چلتے ہیں شیطان کا مکر کمزور ہے، آتے بڑے پھوپھا کرتے ہوئے لیکن جاتے ہیں تو ان کی ہوا نکل چکی ہوتی ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگو، فقط جاکم فتح، تمہارے پاس فتح آ گئی ہے، یعنی یہ ابو جہل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فتح مانگتے ہوئے گیا تھا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ گئے، وہ خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ کرو گے نہ تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، یعنی ہم تمہارا پھر اسی طرح شکست کا سامنا کروائیں گے۔ فتح تو ان کے حصے میں آ گئی ہے مسلمانوں کے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، ہرگز تمہاری جماعت کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ولا کثرت، خواہ کتنی ہو جائے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، نہ تم پھر جاؤ اس سے، وانتم تسمعون، اور تم سنتے بھی ہو، یعنی جب اللہ رسول جس طرف بلائیں تو ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی دے، تو اس لیے ان کی باتوں کو سن لیا کرو۔ ولا تکونوا کالذین، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین اللہ کے نزدیک بہرے گونگے وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی سننے کے باوجود نہیں سمجھتے، انہیں عقل نہیں ہے، تو یہ بدترین جاندار ہے اللہ کے نزدیک۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی ان میں بلائی دیکھتا نا کہ شاید انہیں ہدایت پا لینی ہے، لاسمام، انہیں ضرور سنا دیتا۔ ولو اسمام، اگر اللہ تعالیٰ نے سناتا بھی، اللہ تعالیٰ وہ پھر جاتے، وہ معرضون، اور وہ منہ ہی موڑنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو کہا مانو اللہ اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی جو ہی اللہ رسول کا حکم آ جائے، یہ نہ سوچا ہاں میں اچھا پتہ چل گیا میں کل عمل کر لوں گا، دیر نہ کرنا۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا 3 لوگوں کو، یہی کہہ کہ ہمارے پاس سواری بھی ہے، سب کچھ، ہم پہنچ جائیں گے، دیر کر دی نا، نہیں پہنچ سکے۔ کہا کہ کبھی بھی دیر نہ کرنا، فوراً اللہ رسول کا کہا مان لو، وعلموا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اس کے دل کے درمیان۔ وہ حدیث دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً لکھ لو کوئی بدل نہ جائے۔ حائل ہوتا ہے مراد یہ بھی ہے کہ شیطان آ کے حملہ کر دیتا ہے، وہ لاگے، اللہ حائل ہوتا ہے مراد ہے کہ موت بھی آ سکتی ہے، تم دیر کرتے رہو، کل کروں گا تو پتہ نہیں کل کی مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو، تو اس لیے جو ہی بلائے اللہ رسول تو فوراً چلے جایا کرو، ورنہ الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا، ڈرو، فتنۃ، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم، جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی سب بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں کہ جب تم امر بالمعروف نہیں ان کو چھوڑ دو گے تو پھر عذاب آ جائے گا، اور وہ بھی پکڑے جائیں گے جو نہیں کرتے تھے تبلیغ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، یہ اہل قریش کو کہا جا رہا ہے۔ تخافون، تم ڈرتے تھے، یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، فآواکم، اس نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا۔
लिलाफि कुरैश वाली देख लें सूरत, इलाफि इल्लत शिताई व सैफ फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्तमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क भी दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की ख़यानत ना करना, यानी अल्लाह के अहकाम मानने में और सुन्नत पर अमल करने में ख़यानत ना करना, बिदअत ना करना। व तख़ूनु अमानातिकुम, अपनी मानतों की हिफाजत किया करो, यानी उसमें भी ख़यानत ना करो। अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। वालमु, जान लो, अन्नमा वालकुम, बेशक तुम्हारा माल व औलादकुम, तुम्हारी औलाद, फितनतुन, आज़माइश है। व अन्नल्लाह इंदा अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजर है। यानी औलाद और माल की वजह से अल्लाह से गाफिल ना हो जाना। ये तुम्हें आजमाइश के लिए दिए गए हैं, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का बायस भी बन सकते हैं और अजाब भी बन सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते रहे, यानी ईमान के साथ ईमान वालों को कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरते रहे, यानी अगर तुम में तकवा हुआ, फिर यजअलकुम फुरकाना, अल्लाह ताला तुम्हें हक़ और बातिल का फ़र्क दिखा देगा कि कौन सी नेकी है और कौन सी चीज़ बुराई है, फिर तुम खुद ब खुद ही नेकी करोगे। व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, तुमसे तुम्हारी गलतियाँ माफ़। पहला इनाम क्या है कि हक़ और बातिल में फ़र्क, तमीज़ सिखा देगा, कसौटी आ जाएगी तुम में। फिर दूसरा कि तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देगा। व यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे माफ़ भी कर देगा, बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाले, फ़ज़ल भी करेगा। यानी 4 इनामात मिलेंगे अगर ईमान के साथ तकवा होगा। यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, जब मकर कर रहे थे आपके साथ वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लियुस्बितूका, कि तुझे कैदी बना दें, और यक़्तुलूका, या तुझे कत्ल कर दें, और युख़रिजूका, या वो तुझे निकाल दें। व यमकुरूना, और वह मकर कर रहे थे। व यमकुरुल्लाह, अल्लाह ताला तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतर तदबीर करने वाला है। यानी उन्होंने कत्ल की तदबीर, आखिर पे कत्ल पे हुए था ना जमा, तो जब कत्ल के लिए अल्लाह ने तदबीर डाल दी कि हज़रत अली को बिस्तर पे लिटा दो और खुद चले जाओ यहाँ से। वैसा तुतला अलैहिम आयातुना, जब तिलावत की जाती है उन पर हमारे अहकाम की, कालू कहा, कद समीना, हमने सुना। लो निशाओ, अगर हम चाहें, लकुलना मिसला हैज़ा, हम इससे ऐसी बात कह लें। यानी ये जुमला कहते हुए कि हम इससे ऐसी बात कह लें, उन्हें वो चैलेंज भूल गए। कुरान पाक के 3 चैलेंज हैं कि इससे तो कुरान ले आओ, 10 सूरतें ले आओ, 1 सूरत ले आओ, तो कह ये रहे हो कि ऐसा तो हम भी नाजिल कर सकते हैं। इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये तो पहलों की कहानियाँ हैं। नज़र बिन हारिस ने फिर किससे कहानी इकट्ठी की थी ना, पहले उसने गाने वालियाँ बुलाई, देखा कि ये लोग कुरान से नहीं हट रहे, फिर नाचने वाली रकासा बुलाई, फिर भी लोग मतवज्जो नहीं। फिर उसने सोचा कि इसमें तो पहली कौमों के किस्से हैं, तो मैं बादशाहों के किस्से इकट्ठे करके लाता हूँ। तो इसलिए वो इनको जब पढ़ते थे तो कह रहे थे कि ये तो पहलों की कहानियाँ, हम भी ऐसी बयान कर लेते हैं, पहले बादशाहों के किस्से ला के बयान कर लेते हैं। और इस काल और सबसे ऊपर और बड़ी बात उन्होंने कही, अल्लाह में अल्लाह, इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका, या अल्लाह अगर वाकई ये किताब तेरी तरफ से हक़ है ना, अबू जहल ने भी कहा था ना, मैंने पीछे पढ़ लिया ना आपने, जो हक़ पे है वो गालिब आ जाए। यहाँ इस्तग़फ़ार कह रहे हैं, अल्लाह ताला अगर ये हक़ है ना, फ़मतिर अलैना हिजारत मिनस्समा, तो हम पर पत्थरों की बारिश कर दे आसमान से। अभी इतना भी अज़ाब, या लिया हमारे पास कोई अज़ाब दर्दनाक। यहाँ भी जो खुशहाल लोग हैं ना, वो समझते हैं हम पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानियाँ हैं। दुनिया की खुशहाली अल्लाह के राज़ी होने की निशानी नहीं है। अल्लाह ताला काफ़रों को ज़्यादा देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मेरे नज़दीक दुनिया की हकीकत मच्छर के पार जितनी भी होती तो मैं काफ़रों को ना देता। अब बताएं, इसका अल्लाह के पास हकीकत नहीं है, इसलिए काफ़रों को नवाज रहा है, जितना भी नवाजता चला जाए। या फिर कलमा पढ़ने के बाद जो नाफरमानियाँ कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला नवाज रहा है तो अल्लाह ताला खुशहाली देखो नहीं आजमा रहा है कि मेरे तो रुजू करते हैं कि नहीं, वो सोचते हैं कि ये मेरा दिया हुआ है। अगर अपने कमाल समझते हैं, फिर कर उनका अंजाम देख लें। हमारे सामने अल्लाह ने सारी मिसालें दे दी हैं। जो अपनी ताकत पे गुरूर करते हैं फिर उनको देख लें, जो अपने माल पे गुरूर करते हैं कर उनको देख लें। तो सारा जो है ना अल्लाह के पास ही इख्तियार है। माँ कान अल्लाह, नहीं अल्लाह ताला लियुअज़्ज़िबहुम, कि उनको अज़ाब दे, व अंता फ़ीहिम, जब आप उनमें हों। यानी एक अल्लाह ताला इस वक्त अज़ाब नहीं देता जब तक नबी मौजूद हो उनमें, उनको हिजरत का हुक्म दे देते हैं। दूसरा, व माँ कन्नल मुअज़्ज़िबहुम, नहीं अल्लाह ताला उनको अज़ाब देने वाला, वह हम यस्तग़फ़िरून, जब वो बख्शिश मांगते हैं। यानी जो हिजरत करके आपके साथ आ गए हैं वो, और जो आप पीछे रह गए हैं लेकिन मुसलमान हैं, किसी वजह से नहीं आ सके, तो वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको कभी भी अज़ाब नहीं देगा। व मालूम क्या हो गया उनको, अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि उनको अज़ाब ना दे अल्लाह ताला, वह यसद्दूना लिल मस्जिदिल हराम, और वो मस्जिद हराम से रोकते हैं। व मा कान औलियाहु, नहीं है उसके दोस्त, इल्ला औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, उसके दोस्त तो सिर्फ परहेज़गार हैं। यानी ये लोग जो कहते हैं कि हम मतवल्ली हैं काबा के, इसके हकदार हैं ही नहीं। जो मुत्तकी हैं वो मतवल्ली हैं काबा के। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम इंदल बैति, नहीं थी उनके नमाज खाना काबा के नज़दीक, इल्ला मुकान व तस्दिया, मगर सीटियाँ और तालियाँ बजाना।
اب دیکھیں نا، اگر اذان ہو رہی ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک طرف شادی ہو رہی ہے، اتنا احترام تو برائے احسان کرتے ہیں اللہ پہ کہ اذان کی آواز سن کے ذرا وہ بند کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں نماز کی طرف کوئی نہیں جاتے اس اللہ ماشاء اللہ ایسی مسجد اٹھ کے نماز کی طرف کوئی نہیں جاتے ہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہلا گلا جو ہے بس یہی کچھ ہم نے کرنا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، وہ سیٹیاں بجا کے تالیاں بجا کے نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب جو تم انکار کیا کرتے تھے. ان یعودو، اگر وہ دوبارہ کریں، ان الذین کفروا، نہیں کہاں گیا، ان الذین کفروا ہے نا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والم اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے. فسینفقونھا، پس ان قریب اسے خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر انہیں حسرت ہو جائے گی، ثم یغلبون، پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. یعنی پہلے وہ کہتے تھے منافق کے جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پہ خرچ نہ کرو، وہاں اللہ نے کہا انہیں پتہ نہیں خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، کیا ان کے خرچ سے اسلام کو مدد ملنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مدد کرے گا. لیکن اب جو دین اسلام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، جب فتح مکہ ہو گئی انہیں حسرت ہوا کہ ہم نے کیا کیا، سارا مال ہمارا ضائع چلا گیا. فتح تو ہو گئی اسلام کو، تمہارا مال سارا، انہیں حسرت ہوگی اس پہ. والذین کفروا، اور کافر جو ہیں، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی یہاں انہیں حسرت رہ جائے گی مال کے خرچ ہونے پہ، اور پھر جو ہے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. جیسے باغ والے کا ہے نا کہ جس کے پاس باغ تھا، پھل تھا، جو اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا دیکھو میں زیادہ ہوں، تو کہا کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے گا. اس کی وہ گر گیا چھتوں پہ، جیسے ہوا ہی نہیں تھا. پھر وہ نہ اس کی جماعت کام آئی، کچھ بھی کام نہیں. کہا ہائے یہ میں نے جو خرچ کیا تھا اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میرا سارا خرچ ضائع ہو گیا. تو یہاں یہ بھی حسرت رہ گئی کہ ہم نے کیا کیا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مومن کو الگ الگ کر دے، دنیا میں بھی الگ الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ، پھر آخرت میں ان کو ایک دوسرے پہ کر دے گا جو نافرمانی کرنے والے ناپاک کافر ہیں. فَيَحْكُمُهُ جَمِيعًا، ان کو سب پہ ڈھیر کر دے گا. فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو جہنم میں ڈال دے گا. پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھ لیا نا، جب بعد والی جماعت داخل ہوگی وہ اس پہ لعنت کرے گی، وہ اس پہ کرے گی، آخر کار سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کل للذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائے، یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما کا سلف جو ہو چکا. وَإِن یعودوا، اگر وہ دوبارہ کریں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو گزر چکا طریقہ پہلوں کا. وقاتلوہم، لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کے لیے، کلہ، سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے. فَإِنِ انتہوا، یعنی توحید قائم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا دوست، کتنا اچھا مددگار ہے. جس کا اللہ مولا اور نصیر ہو جائے اس کو اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنی غیب سے مدد فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.